اس مسلم حکمران نے اپنی باندی کے نام ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا۔ وہ ایسا عظیم الشان محل تھا کہ اس کی تعمیر میں 25 سال لگ گئے، لیکن آخر کار اس محل کا انجام ایسا ہوا کہ ہم سب کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اندلس کے مسلم حکمرانوں میں ایک حکمران سلطان عبد الرحمن بن ثالث مشہور ہے۔ ان کی ایک چہیتی باندی تھی، اس کا نام الزہرا تھا۔ سلطان نے اپنی اس باندی کے نام پر قرطبہ کے کنارے ایک محل تعمیر کیا، اس کا نام الزہرا رکھا۔ 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا یہ محل اتنا بڑا تھا کہ لوگ اس کو قصر زہرا کے بجائے مدینہ الزہرا کہنے لگے۔ اس محل کی تعمیر 25 سال میں مکمل ہوئی۔ اس محل کے بنانے پر 10,000 مومار، 4,000 اونٹ اور خچر روزانہ کام کرتے تھے۔ سنگ مرمر اور آرائش و زیبائش کے دوسرے بہت سی قیمتی ساز و سامان فرانس، ترکی، یونان، شام اور افریقہ کے ملکوں کے بادشاہوں نے بطور تحفہ دیے تھے۔ اس کی چھتوں میں سونے چاندی کا کام اس کثرت سے کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ اس محل کے نظام اور نگرانی کے لیے 750 ملازم مقرر تھے۔ اس کے علاوہ 13,386 غلام تھے۔ حرم سرا کے اندر 6,000 عورتیں خدمت گزاری کے لیے حاضر رہا کرتی تھیں۔ سارا قصر باغات اور فواروں سے گلزار رہا کرتا تھا۔ یورپ اور دیگر ممالک سے سیاح بکثرت اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، مگر اس عظیم الشان محل کا انجام کیا ہوا؟ 25 سال میں 1 ارب روپیہ سے بھی زیادہ میں بننے والا محل صرف 1 صدی کے اندر اندر ختم ہو گیا۔ اندلس کے مسلم حکمرانوں کے باہمی اختلافات اور خانہ جنگیوں کی وجہ سے قرطبہ کا الزہرا کھنڈر بنا دیا گیا۔ عیسائیوں نے ایک طویل عرصے کی سازشوں اور کوششوں سے آخر کار ان بکھرے ہوئے مسلمانوں پر قابو پا لیا اور ان کو شکست دے کر ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اس کے بعد اس پر زمانہ کی گرد پڑتی رہی۔ موجودہ زمانے میں اس محل کی جگہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں مسلمانوں کی نا اتفاقی اور بربادی کا رونا رو رہی ہیں۔